اگلی کلاس ہے اعمال رمضان کی، اگلی ہیڈنگ ہے ہماری ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ رعایت کرنا. ماتحتوں اور ملازمین کے ساتھ رعایت کرنا. اس کا پوائنٹ ہے یہ مہینہ صبر کا ہے. دیکھیں یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. لہٰذا جو شخص اپنے ملازم کے بوجھ کو اس مہینے کچھ ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اگر اپنے ملازمین کے ساتھ کچھ رعایت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی مغفرت ہے کہ ہماری مغفرت کر دی جاتی ہے. دیکھیں روزے میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے. روزے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بھوک پیاس کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ مار دھاڑ رہے ہیں، چیخ پکار رہے ہیں، جیسے گرمی میں اکثر ہوتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہر بات پہ غصہ آنے لگتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اس پہ صبر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری نہیں کھا پاتے، صحیح ہے نا، سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو جاتا ہے کہ آج تو بغیر سحری کا روزہ ہے، آج تو ہمارا بغیر سحری کا روزہ ہے، آج تو ہماری ہمت بھی نہیں ہو رہی، آج تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے. یعنی صبح سے ہی ہم یہ جو ہے نا رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بغیر سحری کا روزہ، آج یہ نہیں کر سکتے، آج تو وہ نہیں کر سکتے، آج تو یوں نہیں ہوگا. تو اس وقت ہمیں صبر سے برداشت کرنا، اس وقت بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. برداشت روزہ ہے ہی صبر کا نام، اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے. اچھا ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے تو ہم جو ہے وہ کھانا پینا اور آرام چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، رضا الہی کے لیے ہم جو ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے بغیر ناشتے کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، بغیر ناشتے کے جو ہے وہ آفس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے گھروں میں، تو ہم وہ تو کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی رٹا نہیں لگاتے سارا دن کہ ہم بغیر ناشتے کے گئے، ہم بغیر ناشتے کے گئے، ہم نے دوپہر میں بہت دیر سے کھانا کھایا ہے نا، کوئی نہیں کرتے. لیکن اگر ہمارا روزہ چھوٹ جائے تو وہ سب کو بتاتے رہتے ہیں ہمارا تو بغیر سحری کا روزہ ہے، ہمارا بغیر سحری کا. صبر کرنا چاہیے، صبر. اچھا ملازم کے ساتھ ہم کیا رعایت کریں؟ تو ملازم کے ساتھ رعایت کرنا یہ بھی تو صبر ہے نا. لیکن وہ ملازم، دیکھیں وہ ملازم جن کا روزہ ہو، اکثر تو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے نا کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے کام پہ جانا ہے، بہت سخت دھوپ ہے، ہم آفس جائیں گے، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو روزہ رکھیں. جیسے ماسیاں آتی ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے، اب اگر ان کا روزہ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے بہت رعایت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مل کر کام کروانا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی روزہ ہے، ہمارا بھی روزہ ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ مل کر کام کروانا چاہیے اور اس کا کام کچھ کم کر دینا چاہیے کہ نہیں آج تم یہ نہیں کرو، آج یہ کر لو، کل یہ کر لینا. اس طرح سے ایک ایک کام کو ہم وہ کریں، اس کے ساتھ مل کر کروائیں، ٹھیک ہے. اس پر ہمیں کتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ رعایت ہے کہ ہمیں اس پر جو ہے ہماری مغفرت کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مہینہ ہے صرف، یہ ایک مہینہ، ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ رعایت کر لیں، ماسیوں کے ساتھ ہیں رعایت کر لیں، یا اور بھی کوئی ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم رعایت کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہے نا. اور ہم الٹا اور زیادہ کام کرواتے ہیں رمضان میں، ہے نا. ماسیوں سے بھائی باتھ روم کے ٹائلز دھلوا رہے ہیں، کچن کے ٹائلز دھلوا رہے ہیں، اور جو ہے وہ دیواریں جھاڑی جا رہی ہیں، پنکھے صاف ہو رہے ہیں، کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں، یعنی بہت زیادہ کام کروا لیتے ہیں ہم. لیکن اگر اس کا روزہ ہے تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ جو ہے اس سے کام ذرا کم لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کروائیں. اور اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو یہ کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اس کو ترغیب دیں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ میں تم سے کام نہیں لوں گی، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، لیکن کل روزہ رکھنا، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو ترغیب بھی دیں، آپ کو اس کا بھی بے انتہا ثواب ملے گا.